میاں بلال ایڈوکیٹ میاں محسن اور میاں مبشر نے کیا ظلم کی انتہا۔ تم نے ہمارے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ گزارش ہے ڈی پی او سیالکوٹ سے، ڈی ایس پی صاحب سے، آئی جی پنجاب سے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ میں اس ٹائم تحصیل پسرور یونین کونسل بڑیانہ کے ایک نواحی گاؤں پورب کلیر میں موجود ہوں، جہاں پر ایک کم سن بچے کے ساتھ میاں بلال ایڈوکیٹ میاں محسن اور میاں مبشر نے ظلم و زیادتی کی انتہا کی اور اس کو اتنے زور سے تشدد کر کے یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس پہ تشدد کیا، ظلم کی انتہا کی ہے۔ تو یہ ابو بکر نامی کم سن بچہ میاں بلال ایڈوکیٹ کے ہاتھے چڑھ گیا اور پکھے کے ساتھ، چھت والے پکھے کے ساتھ ان کو لٹکا کر تشدد کیا گیا۔ ہم سنتے ہیں ابو بکر کی ہی زبانی کہ یہ کیا واقعہ پیش ہوا ان کے ساتھ اور کون لوگ تھے وہ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنا تشدد کیا۔ ایک کم سن بچے کے ساتھ اتنا ظلم کرنا بنتا نہیں ہے۔ کیوں کیا اتنا ظلم؟ اگر زینب والے واقعے کو دیکھا جائے، اگر موٹر وے سانحہ والے واقعے کو دیکھا جائے، اگر ان مجرموں کو آج سزا ملتی تو ایسے در بدر سسکیاں لیتے کم سن بچے کسی درندے کا شکار نہ ہوتے۔ میاں بلال کے بارے کہا جاتا ہے ایڈوکیٹ ہے اور با اثر شخصیت ہے، کوئی ذاتی گھریلو رنجش کی وجہ سے اس کم سن بچے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آئیے سنتے ہیں ابو بکر کی ہی زبانی کہ کیوں تشدد کیا، کیسے تشدد کیا، کیسے ظلم کیا۔ جی بیٹا، کیسے کون ہیں وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا؟ میاں محمد ایڈوکیٹ، میاں محمد بلال ایڈوکیٹ اور ان کے چھوٹے بھائی میاں محمد محسن اور ان کے چھوٹے بھائی میاں محمد مبشر۔ یہ کہاں کے ہیں بیٹا اور کیوں ظلم کیا ہے؟ یہ پورب کلیر کے ہیں اور یہ کہتے تھے کہ تم نے کہنا ہے کہ تم نے ہمارے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک کم سن بچہ کیسے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر زیادتی کی بھی ہے تو پولیس کا سہارا کیوں نہیں لیا گیا؟ خود ہی اپنی عدالت کیوں لگا لی؟ خود ہی کیوں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا؟ کیا یہی عدالتیں ہیں؟ کیا یہی نظام ہے کہ ہم خود ہی ایک چھوٹے سے واقعے کو سر عام عدالت میں لگا لیں، سر عام تشدد کا نظریہ کر دیں، نظریات پہ کر دیں؟ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا ہمارے پاس ادارے موجود نہیں انصاف کے لیے؟ میاں بلال کون ہے بیٹا؟ وہ ایک گنڈا ہے۔ کہاں کا وہ؟ پورب کلیر کا۔ تو کیوں تشدد کیوں کیا اس نے آپ پر؟ کیا الزام لگایا کہ ایک کم سن بچے کے ساتھ آپ نے زیادتی کیا؟ جی، وہ کہتا تھا آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جی، یہ ابو بکر کہہ رہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ زیادتی کیا۔ کیا ان کا کوئی آپ کی فیملی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا یا کوئی ایسی رنجش تھی جس بنا پہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ نہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بچے کے نشانات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں کیسے تشدد کیا ہے، کیسے ظلم کیا ہے۔ کب تک یہ انصاف یوں ہی درد بربدر جھنجھکتا پھرے گا؟ یوں ہی اسی طرح زمین و آسمان پہ اپنی عدالتیں لگائے پھریں گے؟ کب انصاف کا منہ بولا ہوگا؟ کب لوگوں کو انصاف مہیا ہوگا؟ کیا یہی عدالتیں اسی زمین پر ہی لگائی جائیں گی؟ کیا اسی طرح لوگوں پر تشدد کر کے خود ہی انصاف کے کٹہرے بنائے جائیں گے؟ ہم اس بچے سے پوچھتے ہیں کس طرح انہوں نے اس پر تشدد کیا، کیا ڈنڈے مارے، کیا سوٹے مارے اور کہاں لٹکایا ان کو لٹکا کر تشدد کیا؟ جی بیٹا، کہاں لٹکایا آپ کو؟ انہوں نے مجھے چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکا کر مارا تھا اور ساتھ انہوں نے مجھے صوفے کے اوپر لٹا کر بھی مارا تھا۔ کتنے لوگ تھے وہ جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا؟ 3 لوگ۔ اس کا کیا نام ہے ان کا؟ میاں محمد بلال ایڈوکیٹ، میاں محمد مبشر، میاں محمد محسن۔ میاں محمد بلال ایڈوکیٹ با اثر شخصیت، ایک پڑھی لکھی شخصیت، اپنے ہی قانون اختیار کرنے لگے، اپنا ہی کٹہرا بنانے لگے، اپنی ہی عدالت لگانے لگے۔ ہمارے ساتھ ان کے ایک چچا موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں اس اصل واقعے کی حقیقت کے۔ السلام علیکم۔
सर हमारा उनके साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे पर तशद्दुद किया। मैं तो ये कहता हूँ और कहता हूँ उस्मान बुज़दार साहब से जो वज़ीर आला पंजाब के हैं, और कहता हूँ सियालकोट के DPO साहब से कि सर ऐसे पढ़े लिखे हुए इंसान, ये मासूम सा बच्चा है, अगर इसको वो मार कर कहीं फेंक देते तो हम इसको कहाँ तलाश करते। तो मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, और गुजारिश है DPO सियालकोट से, DSP साहब से, IG पंजाब से कि हमें इंसाफ चाहिए। कितने देर तक ही आपका बच्चा, आपको जब पता ही नहीं चला कि क्या कहाँ गुम हो गया है, कितनी देर आपसे दूर रहा ये बच्चा? कम से कम हमने 6 घंटे इसको तलाश किया है, और 8:30 बजे के करीब उन्होंने अपने घर से इसको निकाला है, और वो कहते हैं कि बेटा ये जूस पी लो और घर में जाके कुछ नहीं बताना। इसको मारते भी रहे, ज़्यादती भी करते रहे, पंखे के साथ भी लटकाया, और बाद में इसको जूस लेकर देते रहे कि ये लो पी लो और घर में जाके नहीं बताना। बच्चे ने हम सब को सुबह बताया। 6 घंटे तशद्दुद करते रहे मियाँ बिलाल, एडवोकेट मियाँ मुबशर और मियाँ मोहसन इस कमसन बच्चे के साथ, और इतना बेदर्दी से मारा, इतना बेदर्दी से तशद्दुद किया कि उसके निशानात आपको वाज़िया नज़र आ रहे हैं। जनाब इनके चाचा मोहतरम का कहना है हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार बुज़दार साहब से हमारी अपील है हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। DPO सियालकोट से अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। RPO गुजरांवाला से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, और IG पंजाब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये बाअसर शख्सियत हैं, बाअसर शख्सियत हैं, बाअसर शख्सियत हैं। हमें इंसाफ की तवक्कुआत इनसे नहीं है, क्योंकि और हमें डर भी है कि कहीं फिर हमें तशद्दुद का निशाना ना बना दें, क्योंकि ये मियाँ बिलाल एडवोकेट हैं और ये कानून को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इन्होंने इस कमसन बच्चे पर तशद्दुद किया। जब कानून के रखवाले ही इस कमसन बच्चे पर तशद्दुद करना शुरू हो जाएं तो उम्मीद किस पे रखे, इंसाफ किस से लें? यही फरियाद इनकी फैमिली की है, यही फरियाद इस बच्चे की है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।